नसीब इश्क किस्त नंबर 3। मेरी बेटी का ख्याल रखना। अमान बच्चे, मैं अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। दिल में मेरी जान बसती है, अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम एक माँ की रिक्वेस्ट ज़रूर सुनोगे। मेरी बच्ची अभी छोटी है, ना समझ है। इससे कोई गलती हो गई तो दरगुजर कर देना। रुखसती का वक्त आया तो शाहिदा अमान के पास आई और इससे रिक्वेस्ट करने लगी, श्योर आंटी, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अमान ने पास खड़े शम्स को देखते हुए चुभते लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। शाहिदा ने खुश होते हुए इसकी कुशादा पेशानी पर बोसा दे दिया, ये समझे बगैर कि वो इनकी बेटी को ले जाकर क्या करने वाला है। शमसुद्दीन को बीवी काफ़ी अच्छी मिली है वैसे, लेकिन इसकी लड़की का ऐसा हाल करूँगा कि ये बुढ़ा मेरे पाँव में पड़ा हुआ मिलेगा। दिल मैडम छोटी है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं बड़ा कर दूँगा लेक्टिव ग्रोथ पिलाकर। शम्स को हंसते हुए देखकर अमान ने पास खड़े मुराद के कान में सरगोशी की तो इसने अजीब नज़रों से अमान को घूर कर देखा। रुखसती का वक्त हो गया है। इन दोनों को आपस में खुसर फुसर करते हुए देखकर शम्स अमान के माँ बाप के साथ मुखातिब हुआ, जिनके साथ अमान का रिश्ता ही नहीं था। वो पैसों पर अजनबी लोगों को माँ बाप बनाकर लेकर आया था। हकीकतन तो वो माँ बाप दोनों से महरूम था। बुढ़े को बहुत जल्दी है अपनी बेटी को खुद आग के कुएं में फेंकने की। मोस्ट वेलकम। दिल मैडम, जल्दी से आ जाओ, मैं इस दोज़ख में तुम्हारे इस्तकबाल के लिए रेडी हूँ। रुखसती की बात सुनते हुए वो फिर से मुराद की तरफ झुकते हुए बोला और आँखों से अपनी माँ को बात करने का इशारा किया। शम्स साहब, फिर हमें इजाज़त दें, हम अपनी बहू को लेकर जाएं। और बहन जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम दिल को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अमान की माँ ने शाहिदा को देखते हुए इसे तसल्ली दी तो इन्होंने आगे बढ़कर दिल को अपने साथ लगा लिया। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना और अमान को कहकर मुझसे बात भी करती रहना, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। शाहिदा ने दिल को सीने से लगाए आंसुओं में इसे अमान के साथ रुखसत कर दिया तो इनके वहाँ से जाते ही शम्स ने सुकून का सांस लिया। इसे हर पल यही धड़का लगा हुआ था कि कहीं इसकी सच्चाई का भांडा न फूट जाए। पूरे फंक्शन में रुखसती के वक्त तक वो शाहिदा और दिल के इर्द गिर्द ही मंडलाता रहा, मुबादा वो कहीं अमान के सामने सच्चाई जाहिर ना कर दें। वैसे पापा, मेरा ना होने वाला दूल्हा काफ़ी हैंडसम था, कहीं मैंने इनकार करके गलती तो नहीं कर दी। मीना ने अपनी सैंडल्स उतारकर दूर उछाली और सोफ़े पर शम्स के पास बैठते हुए बात को मजाक का रंग देकर बोली, गलती तो वाकई तुमने की है मीना बेटा। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ बहुत जचेगा, प्यारा है और कहीं से भी वो 29 का नहीं लग रहा। हाँ, अलबत्ता दिल के साथ खड़ा होकर वो इससे बड़ी उम्र का लग रहा था। शम्स ने इसे अपने बाजुओं के हसार में लेते हुए कहा तो वो ज़ोर से हंस दी। अंदर आते हुए ये मंज़र देखकर शाहिदा की आंखें भर आईं। आज मेरी दिल का बाप भी ज़िंदा होता तो ये दिन कभी न देखना पड़ता, इस पर कभी ये जुल्म ना होता। कम उम्री में वो इसे कभी भी किसी के साथ ना बांधता। वो भी चलती हुई इन बाप बेटी के साथ दूसरे सोफ़े पर बैठते हुए दुख भरे लहजे में बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है फूफो? आपको तो पापा जानी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इन्होंने इतने खाते पीते घराने में आपकी लड़की की शादी करवाई है, आपको और क्या चाहिए? आप उल्टा बैठकर अपने मरे हुए शौहर के लिए आंसू बहा रही हैं। मेरे पापा ने आप दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। शाहिदा की बात मीना से बर्दाश्त नहीं हुई तो शम्स के बाजू के हसार से निकलते हुए इन पर भड़कने लगी। वो शाहिदा और दिल को बेइज्जत करने, ताने देने और अपना हक समझती थी। मीना बेटा, मुझे तुम्हारे पापा जानी के इस एहसान की ज़रूरत नहीं थी और ना ही मेरी बेटी को ज़रूरत थी। खैर,
میری بیٹی کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں عطا کرے، اسے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مینا کو جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ دل کے جانے کے بعد انہیں پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ کسی اور کو بھلے ہی کوئی فرق نہ پڑا ہو، لیکن انہیں اب اس پورے گھر سے خوف آ رہا تھا، خاص کر اپنے اور دل کے مشترکہ کمرے سے، جہاں اب انہیں اکیلے رہنا تھا۔ یہ رہے آپ لوگوں کے پیسے، اچھی اداکاری کی ہے، گڈ جاب، ایسے ہی کام کرتے رہو، ایک دن کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اپنے محل نما گھر میں پہنچتے ہی امان نے پیسے نکال کر ان لوگوں کے ہاتھ میں رکھے جنہیں وہ ماں باپ بنا کر لے گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ انہیں فارغ کرنے لگا۔ انہیں پیسے دیتے ہوئے دیکھ کر دل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو پیسے کیوں دے رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ وہ حیرانی سے منہ کھولے کبھی امان کو اور کبھی پیسے لینے والوں کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ پیسے لے کر وہاں سے نکلتے چلے گئے تو اب ہال میں مراد اور امان کے علاوہ وہ خود موجود تھی۔ وہیں کھڑے ہو کر وہ ہال میں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں، کافی تھک گیا ہوں، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ آئی ہوپ آج کوئی تماشا نہ کرو تم۔ بے قصور کو سزا دینا بالکل بھی درست عمل نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو جاتے ہوئے دیکھ کر مراد نے بھی اپنے گھر کی راہ لی، لیکن جاتے ہوئے اس نے امان کو سائٹ پر لے جا کر آخری بار سمجھانا چاہا۔ ہاں، فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کرنا تو درست عمل ہے۔ جاؤ اپنی اندیکھی فیس بک والی فرینڈز کو ٹائم دو تم۔ میری دعا ہے وہ لڑکی ایک دن لڑکا بن کر نکلے تو میں بہت خوش ہوں گا۔ اس کی بات امان کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تو اسے تانوں کے ساتھ ساتھ بد دعائیں بھی دینے لگا۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اپنا اتنا بڑا سیکرٹ تم سے شیئر کر لیا۔ میری توبہ جو آئندہ تمہیں کچھ بتاؤں۔ مراد سر پر ہاتھ مارتے ہوئے جلتے کڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں تو دلہن صاحبہ کمرے میں تشریف لے چلیں۔ مراد کے جاتے ہی وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دل کے پاس آتے ہوئے بولا، جو کھڑی اپنی انگلیاں چٹخانے میں مصروف تھی۔ چلو یا پھر انتظار کر رہی ہو کہ یہ کام میں کروں؟ بٹ سو سوری، میں یہ کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں کروں گا۔ امان نے اسے وہیں ایستادہ دیکھ کر طنزیہ کہا تو دل پریشان سی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگی۔ تمہارا باپ تو بہت ہی لالچی قسم کا انسان ہے۔ ارے تمہاری عمر بھی نہیں دیکھی اور جیسے ہی یہ اچھا رشتہ ملا تمہیں اپنے سر سے اتار پھینکا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ جیسے ہی امان کے روم میں داخل ہوئی تو اس کا روم کسی بھی قسم کی تیاری سے عاری تھا۔ پورا روم سادگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک کونے میں دائیں جانب جہازی سائز بیڈ لگا ہوا تھا، اسی کے سامنے پوری گلاس وال تھی جس پر پردے لگے ہوئے تھے۔ بائیں جانب ایک کبرڈ رکھی گئی تھی، اسی کے ساتھ ڈریسنگ مرر بھی موجود تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی بائیں سائڈ اٹیچ باتھ تھا، اس سے تھوڑا آگے جا کر ایک چھوٹا سا روم اندر کی جانب کھل رہا تھا جو شاید اس کا اسٹڈی روم تھا۔ وہ روم کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی جب امان کی آواز اسے واپس ہوش میں لوٹی۔ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پاپا، ایسی ہی بات ہے۔ ویسے تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس کی بات کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے امان اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر اس کی عمر پوچھنے لگا۔ 17 سال۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دل نے اسے عمر بتائی۔ تمہیں معلوم ہے میری عمر کتنی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ امان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا سر مزید جھک گیا۔ میں 29 سال کا ہوں اور تم 17 کی۔ اس حساب سے میں تم سے پورے 12 سال بڑا ہوں۔ آخر تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو عمر پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور شادی کے لیے ہاں کر دی؟ کیا اپنے باپ کی طرح لالچ میں آ کر ہاں کی ہے؟
دل کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہ سخت الفاظ استعمال کرنے لگا، جسے سن کر دل کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ میں لالچی نہیں ہوں۔ بھاری دوپٹے کا کونا زور سے ہاتھ میں دبائے وہ دھیمی آواز میں بولی، چلو آگے آگے دیکھتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ خیر، میں تم پر ایک بات آج ہی واضح کر دیتا ہوں، تم میری صرف نام کی بیوی ہوگی، میں تمہیں کبھی بھی ایک بیوی ہونے کا حق نہیں دوں گا۔ یہ بات کبھی سوچنا بھی مت، تم ایک گھٹیا انسان کی بیٹی ہو اور میں نے تم سے شادی صرف شمس الدین سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ امان نے واپس اپنے بیڈ کی جانب جاتے ہوئے اس کے سر پر آسمان گرایا۔ اس کی بات سن کر دل نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی پشت کو دیکھنے لگی، جس نے اس کی دنیا آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ دی تھی۔ اس کی ماں جو کہہ رہی تھی کہ شکر ہے اس دلدل سے نکل رہی ہے، وہ ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں آ گئی تھی۔ وہاں تو پھر بھی اس کے ساتھ اس کی ماں تھی، یہاں وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ وہ ان لوگوں کو پیسے کیوں دے رہا تھا۔ اس نے شادی کے لیے ان لوگوں کو بھی استعمال کیا اور وہ شمس الدین کو اس کا باپ سمجھ کر بار بار اس کے پاپا کو سخت الفاظوں سے پکار رہا تھا۔ آج کے دن کے لیے معافی ہے، چلو پہلا دن ہے تو کچھ نہیں کہتا۔ ہاں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارا اب تمہارے باپ اور ماں یا اپنے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی واچ کلائی سے اتارتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور سیل اٹھاتا ہوا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ جاری ہے۔